السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بھیڑ کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، یہ وہ واحد کیڑا ہے جسے چھوٹے بڑے، مرد عورت اور زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ لوگ جانتے ہیں۔ اس کیڑے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ بہادر سے بہادر اور طاقتور سے طاقتور انسان کو ایسا ڈنگ مارتا ہے کہ اسے تڑپنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اسی کی وجہ سے آپ کو پاکستان میں بھی چائنیز آنکھوں والے لوگ دیکھنے کو ملیں گے، جس کی دہشت F-16 اور JF-17 تھنڈر طیارے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ گرمیوں کا بے تاج بادشاہ، دہشت کی مارکیٹ میں اعلیٰ مقام، جس کے نام سے زمانہ کامتا ہے، جس کے ظلم و بربریت کی داستانیں تصاویر رقم ہیں۔ اس کیڑے کو اردو میں بھیڑ اور پشتو میں مچے بولتے ہیں۔ مقامی لوگ اسے مختلف ناموں سے جانتے ہیں۔ یہ کیڑے انسانی آبادی کے اندر گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ اپنا چھتہ پودوں اور درختوں سے باریک ریشے اکٹھے کر کے اور اپنے لعاب میں مکس کر کے بناتے ہیں۔ اس نوع کے تقریباً سب افراد دوسرے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کا شکار کرتے ہیں اور اس کو بطور خوراک استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مکھی اکیلے چھتہ شروع کرتی ہے، جس میں ایک ہی خانہ ہوتا ہے۔ اس ایک خانے میں انڈا دینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں اس کو دن میں کئی دفعہ نرم خوراک لا کر دیتی ہے۔ بلوغت کے بعد وہی مکھی اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی ہے اور اسی طرح وہ چھتہ اور اس میں مکھیوں کی تعداد وقت کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ اس میں کچھ انواع دوسرے چھتے پر حملہ آور ہو کر چھتہ چھین لیتے ہیں اور اسی کو افزائش نسل کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ کچھ اقسام آس پاس کے چھتوں میں جا کر چھتہ بڑھانے میں دوسرے مکھیوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ نوع پھلوں کو کھا کر باغوں کو نقصان بھی پہنچاتی ہے، کیونکہ یہ میٹھی اشیاء کی شوقین ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ حیران ہوں گے اور دلچسپی بات یہ ہے کہ جاپان میں بھیڑوں کو کھایا جاتا ہے۔ ایک مقامی آدمی نے بتایا کہ بھیڑوں کے شکاری نے ایک کھیت میں گھنے سے حصے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے اپنے تھیلے سے بھیڑوں کے چھتے کا ایک ٹکڑا نکالا اور مجھے پیش کیا۔ یہ ایک خوبصورت سا چھتہ تھا جس کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے تھے۔ وہ مجھے ایک ایسا کھانا پیش کر رہا تھا جو اب ناپید ہوتا جا رہا تھا۔ یہ سال میں صرف ایک بار مہیا ہوتا ہے اور 1 کلو لاروا کی قیمت $64 ہے۔ میں نے ایک زندہ کیڑے کو تیزی سے نگل لیا۔ وہ ایک ہلکا، ملائم اور بالکل کھانے کے قابل تھا۔ کھانے کے دوران میرے اور بھیڑوں کے شکاری کے مابین بات چیت کا سلسلہ جاری رہا۔ انگلینڈ میں قاتل ایشیائی بھیڑوں کی تعداد ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ماہرین نے جزیرہ جرسی میں 70 سے زائد قاتل ایشیائی بھیڑوں کا پتہ چلایا ہے۔ زرد ٹانگوں والی یہ بھیڑوں سے الرجی والے افراد کو صرف ایک ڈنگ سے مار سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اسے قاتل بھیڑ کہا جاتا ہے۔ یہ بھیڑ یومیہ 50 شہد کی مکھیوں کو کھا سکتی ہے اور یہ چیز بھی مقامی شہد کی مکھیوں کی تعداد کے لیے نہایت خطرناک صورتحال ہے۔ ناظرین، بھیڑ ایک خاص قسم کا کاغذ بھی تیار کرتی ہے۔ سائنسدان کاغذ بنانے والی بھیڑ کو ماہر انجینئر سمجھتے ہیں۔ بھیڑ کو جہاں کہیں سے پودوں اور لکڑی کے ریشے ملتے ہیں وہ انہیں جمع کر لیتی ہے۔ وہ ان ریشوں کو چبا کر اپنے تھوک سے ملا لیتی ہے۔ بھیڑ کا تھوک گوند کی طرح ہوتا ہے اور اس میں بڑی مقدار میں پروٹین ہوتا ہے۔ جب بھیڑ ریشے اور تھوک ملے مادے کو کسی جگہ لگاتی ہے تو یہ خشک ہو کر ایک ہلکا، مضبوط اور پائیدار کاغذ بن جاتا ہے۔ بھیڑ کے تھوک میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے جو کاغذ تیار ہوتا ہے وہ گرمائش کو جذب کر سکتا ہے، اسے ذخیرہ کر سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اسے خارج کر سکتا ہے۔ یوں موسم جیسا کیسا بھی ہو، چھتے کا درجہ حرارت ایک سا رہتا ہے۔ بھیڑ کو اپنا چھتہ تیار کرنے میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ وہ لقمہ بہ لقمہ اپنا چھتہ بناتی ہے۔ وہ ایک ڈنٹھل بنا کر اس سے چھتہ جوڑنے لگتی ہے۔ چونکہ چھتے کے ہر خانے کی 6 دیواریں ہوتی ہیں، اس لیے تھوڑی سی جگہ میں بھی ایک مضبوط چھتہ بن جاتا ہے۔ اس چھتے کی شکل الٹی چھتری کی طرح ہوتی ہے اور یہ واٹر پروف ہوتا ہے۔ دراصل بھیڑ کے تھوک میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ پانی کو جذب نہیں ہونے دیتا۔
اس لیے جو بھیڑیں ایسے علاقوں میں رہتی ہیں جہاں بہت بارش ہوتی ہے وہ لکڑی کے ریشوں میں ذرا تھوک ملا دیتی ہیں۔ ویسے تو بھیڑیں ایسی جگہوں پر چھتہ بناتی ہی نہیں جہاں بارش کا پانی پڑے۔ جب انسان کاغذ تیار کرتے ہیں تو اس سے ہوا، پانی اور زمین آلودہ ہوتی ہے، لیکن جب بھیڑ کاغذ بناتی ہے تو ماحول آلودہ نہیں ہوتا۔ ماہر تعمیرات اور سائنسدان اس کاغذ پر تحقیق کر رہے ہیں جو بھیڑ تیار کرتی ہے، تاکہ وہ عمارتوں کو تعمیر کرنے کے لیے ایسا مواد دریافت کر سکیں جو ہلکا، لچکدار اور پائیدار ہو، اور جس سے ماحول بھی آلودہ نہ ہو۔ ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے کہ بھیڑ جس کا دماغ ریت کے 2 ذروں کے برابر ہے، اس میں یہ صلاحیت کہاں سے آئی کہ وہ اعلیٰ معیار کا کاغذ اور چھتہ تیار کرے؟ کیا اس نے یہ خود بخود سیکھا ہے، یا پھر کیا اس سے یہ صلاحیت خالق پیدا کرنے والے کی طرف سے ملی ہے؟ بھیڑ کی کئی قسمیں کاغذ سے اپنا چھتہ بناتی ہیں۔ وہ چھتے کے خانوں میں انڈے رکھتی ہیں جو بعد میں لاروے اور پھر بھیڑ بن جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر کسی کو بھیڑ کاٹ لے تو اس کا حل یہ کہ فوری طور پر جسم سے ڈنگ کو نکالا جائے اور پھر متاثرہ حصے کو صابن سے اچھی طرح دھویا جائے اور کوئی لوہے کی گرم چیز کر کے اس ڈنگ والی جگہ پر لگائی جائے، یا لہسن کو کاٹ کر اس جگہ پر ملا جائے۔ انشاءاللہ اس سے درد بھی ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو بھیڑ کے متعلق۔ اگر آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔